بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو درسی کتاب کا سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ کی پڑھائی کریں گے۔ آپ اپنی پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر سکیں۔ ایک بزرگ نے اپنے نوکر کو فہمائش آگاہ کر رہے تھے کہ تم بالکل گامڑ ہو، بے حواس ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر ہے، اتنا دور اندیش عقل مند کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آگے، کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا آؤں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کندھے پر پھاوڑا۔ آقا نے نوکر سے کہا، یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کروایا کہ جناب، ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق قابل، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال مردے کو غسل دینے والا اور تیسرے گورکن قبر کھودنے والا۔ ایک ساتھ اس لیے لے آیا ہوں کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہیں۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزرا، ہانک لگانا آواز دینا کہ ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے، پیڑ درخت۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا، میاں جی معاف کیجیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ زحمت تکلیف، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے، احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار محلے کا نام ہے سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے، تشریف لائیے، ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسرے کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہی ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانیں، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ چپ بیٹھے رہتے ہیں۔ میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے، مطلع کرنا اطلاع دینا۔ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع جاتا ہے۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرہ لوگوں میں سے ہیں۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند بیٹے کو جائیداد سے عاق کر دیا، عاق بے تعلق۔ کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منوعاً وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں۔
کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں، اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول مناسب قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برا ہو۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائیں، وہیں دانست عقل مندانہ سمجھ میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرایہ کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 34567 پر رجوع نہ کریں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اطلاع عام: راکب محمد ولدین محمد کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند، اس کا بیٹا رحمت اللہ نہ نافرمان ہے اور نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، اوباش آوارہ، لہٰذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ ضرورت نہیں ہے۔ کارمارس مائز ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبن، ایک وسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمارے ہاں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ ضرورت عدم ضرورت رشتہ: ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار، آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر: کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے MA کر لیا تھا۔ خمار گندم ابن انشا کی کتاب ہے خمار گندم، جس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔